اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے علم کو یوں ہی اچانک نہیں اٹھا لے گا، اس کو یوں ہی نہیں ضائع کر دے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ جب علماء نہیں رہیں گے، علماء ہی نہیں رہیں گے تو علم بھی نہیں رہے گا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر فیلڈ کے لیے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ اسپیشلائزیشن جس کو ہم عام اصطلاحی زبان میں پی ایچ ڈی یا ایم فل تک کی بات کرتے ہیں، اگر وہ نہ بھی ہو تو ہر ایک فیلڈ میں اس کا ہنر میں اس کو سیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک موچی کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بغیر سیکھے ہوئے نہیں اپنا ٹھیا کھولتا ہے، سیکھتا ہے۔ ایک گاڑیوں کا مکینک ہے، وہ ایسے ہی نہیں دکان بنا لیتا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو سیکھتا ہے۔ تمام علوم ہیں۔ ڈاکٹر تو جو ہے وہ MBBS کرتا ہے، کبھی جتنے زیادہ وہ علم حاصل کرتا ہے اتنی ہی اپنے بورڈ کے اوپر اپنی اسناد کو واضح طور پر لکھتا ہے۔ تو ہر ایک زندگی کا شعبہ علم چاہتا ہے، اسپیشلائزیشن چاہتا ہے، مہارت چاہتا ہے، جو کہ آپ کے اس دنیا تک محدود ہیں۔ وہ علوم بھی، وہ مہارتیں بھی جو صرف اس دنیا تک رہیں گی، آپ کی جی اٹھنے کے بعد جو دوبارہ زندگی شروع ہونی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا کہنے اس بات کے کہ جس کا انحصار آپ کی دوبارہ جی اٹھنے کے ساتھ ہو، کیا اس کے لیے علم نہ چاہیے ہوگا؟ کیا اس کو نہ سیکھا جائے گا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کیسے کریں؟ ہم اللہ کی فرما برداری کیسے کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر جو ہم مسلم ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے بعد ہم یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ علم ہے، کسی اور چیز کے بارے میں علم نہیں، اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم۔ اور اس کے اوپر دلیل سورہ محمد کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، فہم حاصل کر لیجئے لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ فقط ایک قول ہے، ایک کلمہ ہے، بس کہہ دیا جائے اور اس کے بعد منچاہی زندگی گزاری جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنا کچھ تقاضا رکھتا ہے، یہ اپنا کچھ مفہوم رکھتا ہے، اپنا ایک معنی، ایک دلالت رکھتا ہے۔ ہر چیز، ہر لفظ، ہر کلمہ اپنی ایک دلالت رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے۔ جب تک کہ اس کو اس کے مفہوم کے مطابق سمجھا نہ جائے، وہ اپنے نہ ثمرات دیتا ہے نہ اپنے نتائج نکالتا ہے۔ بعینہ ہی اسلام جو دین ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ اپنا ایک معنی اور ایک اپنا مفہوم اور اپنی ایک دلالت رکھتا ہے۔ جب تک کہ اس کو اسی معنی اور مفہوم میں اختیار نہ کیا جائے گا، یہ اپنے ثمرات نہ دے گا، یہ اپنے نتائج نہ دے گا۔ اس کے نتائج ہیں اللہ کی رضا، اس کے نتائج ہیں جنت کا حصول۔ یہ تب تک نہ دے گا جب تک کہ آپ اس کو سمجھ کر قبول نہ کریں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو علم کی طرف رغبت دلوا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم جو ہے وہ رفع کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا، تو وہ علماء کے فقدان سے، علماء کے ناپید ہو جانے سے، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، عام جاہلوں کو بھی نہیں، ان جاہلوں کے لیڈروں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے اپنے مسائل پوچھیں گے۔ ایک اصطلاح، ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، اندھوں میں کانا راجا۔ اندھوں میں جب آپ سب کو اندھا رکھیں
تو اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بات کر دی جو اگلوں کی سمجھ میں نہ آئی، ہو سکتا ہے وہ علمی نہ ہو، لیکن اگلوں کی سمجھ میں نہ آئی تو لوگوں نے کہنا جی کیا بات ہے، کیا علم رکھتے ہیں، کیا کہنے۔ یہ تب ہوگا جب آپ عوام کو جاہل رکھیں گے، عوام کو جاہل رکھیں گے، پھر آپ ان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں آسانی سے، ان کو جانوروں کی طرح ہانک سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ مختلف ذرائع ہیں انسانوں کے اوپر اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے۔ گورے کا ایک اصول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کیے رکھو، ان کے اوپر حکومت کرو۔ آپ کسی کو تقسیم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر پھوٹ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کچھ میرے بھائی نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے ایک کلوز ریلیشن، جب تک کہ تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے، ایک گھر کی مثال بھی آپ دیکھ لیجئے، جب تک بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ، والدین کا اپنے بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، تب تک آپ بیرونی مصائب سے بچ نہیں سکیں گے۔ لیکن جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا، کوئی بیرون سے، کوئی باہر سے آپ کے اوپر اپنا عنصر، اپنی خواہشات، جو کچھ وہ چاہتا ہے پھوٹ ڈالنے کی، وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ جس نظریاتی طور پر جس چیز کو اپنی زندگی کا اصول بنا چکے ہوتے ہیں، اس کی تعریف میں، اس کے مفہوم میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں تبدیلی کر دی جائے۔ پھر آپ اس تبدیلی کو پہچان کیسے سکیں گے؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے کہ کسی صحیح چیز کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ الا یہ کہ آپ اس کا علم رکھتے ہوں، سوائے اس کے طور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ، مثال کے طور پر میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، آپ کسی رستے پر جا رہے ہیں اور ان رستوں کو آپ خوب جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، کوئی شخص جو آپ کو اس رستے سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں، آپ اس کو بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ کوئی غلط رستہ بتائے، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ لیکن میرے جیسا شخص جو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو اگر وہ مجھے یہ بات کہے تو مجھے لامحالہ، میرے پاس علم نہیں ہے ان رستوں کا، ماننا پڑے گا۔ تو آپ کو غلط ٹریک پر جانے کے لیے کیا چیز بچائے گی؟ آپ کا علم، کہ آپ کو وہ ڈی ٹریک نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سازش، جس میں سے بہت ساری میں نے آپ کو بیان کی، گھریلو عائلی زندگی کو بچانے کے لیے ایک مثال، سیاست کو اپنے بچانے کے لیے ایک گوروں کا اصول، تو ایک یہ ہے۔ اس چیز کو مذہبی طبقہ استعمال کرتا ہے، لوگوں کو لا علم رکھ کر، جاہل رکھ کر، اپنا معتقد بنا کر، تاکہ ان کو اپنے ساتھ چلایا جا سکے، اپنا ایک حلقہ اثر بنایا جا سکے۔ یہ کسی حد تک شاید میں غلط نہ ہوں تو ایک فطرت بھی ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر کچھ ایسی ہوتی ہے، سروائیول تو اگرچہ سب میں پایا جاتا ہے، جانوروں تک میں پایا جاتا ہے۔ شیر کیوں اٹیک کرتا ہے؟ یہ جو جانور ہیں، جنگلی جانور، یہ کیوں دوسروں پر اٹیک کرتے ہیں؟ سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ سروائیول تو اگرچہ سب میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو فوقیت اور برتری ہے نا، یہ انسانیت کا ایک خاصہ ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ فوقیت اور برتری میں رہے، اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ آپ اہل تصوف میں ایک چیز پاتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ پیر کہتے ہیں جی بیعت کیجئے، اگر بیعت نہ کریں گے تو جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو شیطان اس کا پیر ہے۔ یہ ایک عام ٹرم ان کے ہاں استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس سے ان کو ڈرایا جائے، ان کو خوفزدہ کیا جائے کہ ابلیس تو تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کے بیعت ہونے سے بہتر ہے کہ پیر صاحب کے بیعت ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگے رہو۔ کچھ اور عنصر استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ کچھ جو جماعتیں اور تنظیمیں اس نہج پر ہوتی ہیں، جو تشدد رکھتی ہیں اپنے اندر، وہ کوئی اور ذریعہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ کبھی اطاعت کا رستہ اختیار کر کے اپنے ساتھ ملاتی ہیں، اور عوام کو جاہل رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک آپ ان گروہوں میں دیکھ لیجیے تو عوام کو جاہل رکھا جاتا ہے۔ جب تک آپ ان کو جاہل نہ رکھیں گے،
آپ ان کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے. مذہبی طبقے کے ہاں یہی ہے اصول. مختلف ذرائع ہیں اس کے لیے. تو فرمایا کہ جب کوئی عالم باقی نہ بچے گا تو پھر لا محالہ لوگ جو ہیں وہ جہلاء کو، اور جہلاء میں سے بھی عام نہیں، ان کے سرداروں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں گے. فسئلوا، سوالات کریں گے. فافتوا، وہ فتوے دیں گے. بغیر علم، بغیر علم کے، کیونکہ علم تو ان کے ہاں شجر ممنوع قرار پائی، کیونکہ ان کے ہاں علم جو ہے وہ تو صرف گمراہ کرتا ہے، صرف گمراہ کرتا ہے. تو جن کے ہاں علم صرف گمراہ کرتا ہے وہ کیسے اس کو حاصل کریں گے؟ وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا جاہل رہے اور لوگوں کو بھی جاہل رکھا. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، اوروں کو بھی گمراہ کیا. یہی بات، یہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر اور لائے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر، کہ کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، یہ ایک کتاب بھی ہے. وہاں پر باب ہے ما یذکر من الذم الرأی وتکلف القیاس، اس بات کے بارے میں رد کرنا کہ جو اپنی رائے سے باتیں کرے اور قیاس میں تکلف کرے، یعنی کہ جہاں قیاس کی ضرورت نہیں تھی، نص موجود تھی، واضح اور صریح احکامات تھے، وہاں پر اب قیاس کرنا شروع کر دے. اور آیت لائے ہیں، بہت پیاری آیت ہے، سورہ، ساری پیاری آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. تقف کے معنی علم کے ہیں، اور یہاں اس کے معنی کیے ہیں لا تقل ما لیس لک بہ علم، اس کے بارے میں کلام نہیں کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. اور کتاب العلم میں ہی اسی کی مناسبت سے ایک باب ہے جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی کام کو سر انجام دینے کے اہل ہونے سے پہلے اس کا فقہ حاصل کرو، اس کی سمجھ حاصل کرو. اس سے پہلے کہ تمہیں کسی کام کا کوئی کام سونپا جائے، اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. تو یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو دلیل بنا کر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو، اس کے بارے میں کلام نہ کیا